دماغی طور پہ ہل چکے ہیں یہ لوگ. یہ کبوتر بھی وہاں جا کے بیٹ کرتا ہے نا, کہتے ہیں یہ انہوں نے کرنے کے لیے, پاکستان نے کرنے کے لیے بھیجا ہے. بہت سارے ہمارے جو اس وقت کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, سو کارڈ ٹرسٹ اور تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہونا چاہیے. گزارش یہ ہے کہ بھارت, جس طرح آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا, میں کہتا ہوں کہ کتے کی وہ دم ہے کہ جسے 100 سال بھی اگر آپ پائپ میں رکھیں گے نا تو وہ جب نکالیں گے تو وہ ٹیڑھی ہو. بھارت کا آپ کو پتا کہ ڈرامہ بڑا مشہور ہے, یعنی ان کے جتنے چینلز ہیں, اسٹار پلس ہو اور وہ ساس بہو اور ساس بھی کبھی بہو تھی, اور اس طرح کے ڈرامے آپ کو پتا ہے نا, وہ جس طرح سسپینس کریٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ڈرامہ آپ پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے. ماضی میں بھی انہوں نے کیا تھا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, تو اس بار بھی انہوں نے کیا ہے. کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ بھارت نے کیا ہے. اس شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجنی چاہیے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, جس نے کہا تھا کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم, میں ہوں زلیخا ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہیومنز آف پاکستان. ہمارے ساتھ موجود ہیں ساجد خان, جو کہ بات کریں گے آج پہلگام والے واقعے پہ, جس میں انڈیا نے ایک وتیرہ ہی پکڑ لیا ہے کہ جو چھوٹی سے چھوٹی چیز ان کے ملک میں ہوتی ہے اس کا الزام بھی وہ پاکستان پر لگا دیتے ہیں. اتنا ڈر, اتنا خوف. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر کیسے ہیں؟ میں بالکل ٹھیک, آپ سنائیں. سر میں تو ٹھیک ہوں, پر شاید بھارت ٹھیک نہیں ہے. دماغی طور پہ ہل چکے ہیں یہ لوگ. یہ کبوتر بھی وہاں جا کے بیٹ کرتا ہے نا, تو وہ کہتے ہیں یہ انہوں نے کرنے کے لیے, پاکستان نے کرنے کے لیے بھیجا ہے ہمیں. بائی ڈیفالٹ دیکھیں, بھارت کی ایک تاریخ ہے. وہ پاکستان کا ازلی دشمن جب ہم کہتے ہیں تو اس کی کچھ بیک گراؤنڈز ہیں, تو اسی بنیاد کے اوپر وہ ہمیشہ سے دشمن ہے اور دشمن رہے گا. بہت سارے ہمارے جو اس وقت کوئی سول سوسائٹی کے لوگ ہیں, سو کارڈ ٹرسٹ اور تنظیمیں بنائی ہوئی ہیں, وہ یہ کہتے ہیں کہ بھارت اور پاکستان کے درمیان امن ہونا چاہیے, اور امن کے سفیر ہیں, علمبردار ہیں, اور امن کے پرچم لے کے, اور وہ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ یہ ممی ڈیڈی تنظیمیں ہیں, یہ جس طرح کرتی ہیں فورن فنڈڈ ہوتی ہیں. گزارش یہ ہے کہ بھارت, جس طرح آپ نے ابھی ورڈ یوز کیا, میں کہتا ہوں کہ کتے کی وہ دم ہے کہ جسے 100 سال بھی اگر آپ پائپ میں رکھیں گے نا تو وہ جب نکالیں گے تو وہ ٹیڑھی ہوگی. اور اسپیشلی اگر آج کے حوالے سے ہم بات کریں تو میں آپ کو زلیخا ایک بات بتاؤں کہ بھارت کا آپ کو پتہ کہ ڈرامہ بڑا مشہور ہے, یعنی ان کے جتنے چینلز ہیں, اسٹار پلس ہو اور وہ ساس بہو اور ساس بھی کبھی بہو تھی, اور اس طرح کے ڈرامے آپ کو پتہ ہے نا, وہ جس طرح سسپینس کریٹ کرتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں. تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کا ڈرامہ آپ پاکستان کے ساتھ بھی کریں گے. ماضی میں بھی انہوں نے کیا تھا اور ان کو منہ کی کھانی پڑی, تو اس بار بھی انہوں نے کیا ہے. گزارش یہ ہے کہ کشمیر کے اوپر ناجائز قبضہ بھارت نے کیا ہے. اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس شخص کے اوپر بھی لعنت بھیجنی چاہیے جس کی وجہ سے آج یہ دن دیکھنا پڑ رہا ہے, جس نے کہا تھا کہ جمعے کے بعد جو ہے وہ ہم 2 منٹ کی خاموشی اختیار کریں گے. آرٹیکل 370 کو ختم کیا گیا, اس کو معطل کیا گیا, اور جو کشمیر اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ایک متنازع علاقہ ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ برصغیر پاک و ہند کی تقسیم ایک نامکمل ایجنڈا ہے اس وقت تک جب تک کشمیر کی آزادی کا فیصلہ کشمیریوں کے حق کے رائے دہی کے مطابق نہیں ہوتا. چنانچہ جو سابق ہماری یہاں پہ گورنمنٹ تھی, عمران خان صاحب تھے جو آج کل اڈیالہ میں مقیم ہیں, انہوں نے نہ صرف کشمیر دیا بلکہ کشمیر کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو حمیت تھی, جو حکومتی حمیت بھی تھی, غیرت بھی تھی, وہ بھی انہوں نے بیچی. اور اس وقت کے جو عسکری کمانڈ تھی جن کے پاس, میں جنرل باجوہ نام لیے دیتا ہوں, جو کہتے تھے کہ جی ہمارے پاس اسلحہ نہیں ہے, ہمارے پاس اس چیز کا فقدان ہے, ہمارے پاس اس چیز کا فقدان ہے. فلور آف دا ہاؤس پہ کھڑے ہو کے عمران خان صاحب کہا کرتے تھے کہ اب میں بم مار دوں, اب میں جنگ چھیڑ دوں. اور جو چیف آف آرمی سٹاف تھے اس وقت کے جنرل قمر جاوید باجوہ, وہ کہا کرتے تھے کہ جناب ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں. وہ اپنے من پسند صحافیوں کو اکٹھا کر کے, ان کو بڑا شوق تھا جرنلسٹ کے ساتھ اٹریکشن کا. وہ واحد آرمی چیف تھا جس کو بڑا شوق تھا مشرف کے بعد. وہ یہ کہا کرتے تھے کہ ہمارے پاس سورسز نہیں ہیں, ہمارے پاس ریسورس نہیں ہے, اگر انڈیا جنگ لگاتا ہے تو ہم جنگ ہار جائیں گے. او خدا کے بندے, سورسز سے جنگ نہیں لڑی جاتی, جذبات سے جنگ لڑی جاتی تھی اور لڑی جاتی رہی ہے. آپ کے نیچے 6 لاکھ فوج تھی جس نے 71 کی جنگ بھی لڑی, 65 کی بھی لڑی, 48 کی بھی لڑی. 48 کی جنگ کے بدلے میں جو ہے وہ آپ نے کشمیر حاصل کیا تھا, آزاد کشمیر. اور آپ اتنا, آپ کا مورال ڈاؤن تھا, اور پھر اوپر سے ایک بزدل
सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर उस वक्त का, जो कहा करता था कि मैं जंग लगा दूं, ये उनकी लगाई हुई वो गिरे हैं, हाथों से जिन्होंने लगाई थी आज हमें दांतों से खोलनी पड़ रही हैं। आज अगर उन्होंने उस वक्त भारत को ये स्पेस न दी होती, उनकी स्पेस देने की वजह से भारत के अंदर इतनी जुर्रत हुई, वरना आप मुझे बताएं कि 76 सालों में इंडिया की इतनी जुर्रत नहीं थी कि वो कश्मीर की तरफ देख भी सकता। उसने वहाँ पे 6 लाख फौज बिठाई हुई है, और सिर्फ ये इमरान खान और बाजवा रजीम जो थी, उन्होंने इनको इतना हौसला दिया कि आर्टिकल 370 जो कि एक मुतनाज़ करता था कि ये मुतनाज़ इलाका है, यहाँ पे भारत कब्ज़ा नहीं कर सकता, और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक कश्मीर का फ़ैसला होगा। करारदादें मौजूद हैं, इसके पास गारंटर्स मौजूद हैं, सारा कुछ है। लेकिन हमारी, ये मैं बताता हूँ ना, हमारी जो रजीम है उसकी वजह से इंडिया को ये जुर्रत हुई। अच्छा, आज के अगर हालात की बात करें जहाँ पे हमला हुआ है, भाई वो समझते हैं कि ये कोई स्टार प्लस का ड्रामा है। और भाई दुनिया बेवकूफ़ नहीं है, माना आपकी जो बॉलीवुड इंडस्ट्री है, आपकी जो ड्रामा इंडस्ट्री है वो बहुत आगे है, लेकिन आप नहीं बना सकते 6 लोगों को। अब आइए, टेक्नोलॉजी का ज़माना है, इतने बच्चों को पता है कि आप क्या कर रहे हैं। एक वीडियो के अंदर अगर आप थोड़ा सा कट लगाते हैं ना, फौरी तौर पे पता चल जाता है कि ये कट लगी हुई वीडियो है, ये ओरिजिनल वीडियो ही नहीं है। आप जो गवाहान पेश कर रहे हैं जी वहाँ पे कि जी वीडियोज़ आ रही हैं, वो देखें जी, आप एक तरफ शलवार कमीज़ में एक पीछे से ली हुई तस्वीर आप दिखा रहे हैं कि ये दहशतगर्द है, क्लाशनकोप है, तो जिस बंदे ने तस्वीर ली, ये मुँह पे क्यों नहीं ली भाई? दूसरा, कभी आप कपल दिखा रहे हैं कि जी अपने वो मर गए हैं जी, ये हो गया वो हो गया, वो आपके सामने आ जाते हैं कि ये तो देखें जी, ये धोखा है, हमें क्यों मार रहे हैं, हम तो बिल्कुल ठीक हैं। असल में गुजारिश ये है, आफ्टर 370, आर्टिकल 370 जब उसने ज़म किया है कश्मीर के अंदर, तो उसने कश्मीर के अंदर वही फार्मूला अपनाया है जो कि इजराइल ने फ़लस्तीन के अंदर। अब फ़लस्तीन के अंदर क्या किया है कि फ़लस्तीनियों की नस्ल कुशी की जाए और वहाँ पे इजरायली बस्तियाँ कायम की जाएं, इजराइल की आबादी वहाँ पे बढ़ाई जाए, ताकि अगर किसी वक्त फ़लस्तीन की रियासत की बात हो तो हम कहें कि ये देखें जी, इजराइल जो है इसकी अक्सरियत है यहाँ पे, तो फ़लस्तीनी रियासत की सूरत में कायम हो सकती है। इसी तरह भारत ने कश्मीर में यही किया है, और नौ आबादियाती निज़ाम के तहत वहाँ पे हिंदुओं को बसाना शुरू कर दिया है। वहाँ पे जो उनके जो सेठ थे, उनके जो अमीर तरीन लोग थे, उनको जगहें देना शुरू कर दी, वहाँ पे उनको बिजनेसेस बना के वहाँ पे देना शुरू कर दिए। और जो एक नेचुरल फिनोमेना है कि जो कश्मीर के अंदर आज तक दुनिया मानती है कि अक्सरियत जो है वो कश्मीरियों की है, वहाँ पे अब इसको तोड़ के उस फार्मूले के तहत वो वहाँ पे हिंदुओं की अक्सरियत कायम करना चाहता है। और जहाँ पे हमला हुआ है, ये तो वैसे भी पाकिस्तान के बॉर्डर से गालिबन 400 किलोमीटर का इसका फासला है, और भाई 6 लाख आपने फौज बिठाई हुई है वहाँ पे। वो हिंजड़े बिठाए हुए हैं आपने, या वो आपकी वो जो छैया वाली फोर्स है कि जिससे ये दहशतगर्द इंटर होते हैं और इतनी मुनज़्ज़म साजिश करते हैं और दिन दिहाड़े वहाँ पे हमला कर देते हैं। बेवकूफ़ बना रहे हैं आप लोगों को। दुनिया अब समझती है आपके हथकंडे। जब भी आपके मुल्क के अंदर कोई हाई प्रोफाइल मूवमेंट होती है, इस वक्त भी अमेरिकन नायब सदर वहां पर मौजूद था और उसकी बीवी इंडियन निजाद है, आपकी सपोर्ट है। सबको पता है कि यह ड्रामा आपने क्यों किया है। इससे पहले भी आपने जो ड्रामा किया था वो किस लिए किया था कि दुनिया की तवज्जो बने, इस तरफ आए कि पाकिस्तान एक दहशतगर्द मुल्क है। क्यों? इसलिए कि पाकिस्तान कहता है कि आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं, आप पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मौजब हैं। आपके हाजिर सर्विस कमांडो यहां से पकड़े गए हैं, कमांडर पकड़े गए यहां से। आज भी कुलभूषण यादव जो है वो यहां पर मौजूद है। वो कौन था? आप इंटरनेशनल कोर्ट में ये इकरार कर चुके हैं कि वो हमारी फोर्सेस का बंदा है। वो यहां पे क्या लेने आया था? तेल लेने आया था यहां पे। वो बलूचिस्तान के अंदर आज जो दहशतगर्दी है, बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी है या दीगर जो अलहदगी पसंद तंजीमें हैं जो बलोच आज़ादी के नाम के ऊपर काम कर रही हैं, जिनको बलूचिस्तान की आवाम की सपोर्ट नहीं है, आपकी सपोर्ट वहां पे हासिल है। आप बलूचिस्तान के अंदर दहशतगर्दी के मौजब हैं। आपने लाहौर में दहशतगर्दी की, आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर दहशतगर्दी कर रहे हैं तालिबान के तवस्सुत से, अफगानिस्तान के अंदर बैठ के, और आप हमें कहेंगे कि हम दहशतगर्दी कर रहे हैं। हम पुरअमन कौम है, याद रखिएगा। अगर हमारे, आपने अभी कहा है ना, आप हमारे दरिया बंद कर देंगे, आप हमें मजबूर ना करें, आप हमें उस नहज पे ना लेके जाएं। अगर आप हमें उस नहज पे लेके जाएंगे तो याद रखें फिर दरियाई जेलम आपके आंसुओं से भर के पाकिस्तान में आएगा। सर देखते हैं, अगर ये लोग हमारे दरिया बंद कर देते हैं तो कोई बात नहीं, शायद इनको पीने का पानी मिल जाए, गाँव मूत से जो है ये अपना पेट ना भरे
اور اپنے ملک میں شوچالے بنوا لیں یا کوئی ترقی کروا لیں اپنے ملک میں. یہ باتیں تو بڑی کرتے ہیں, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ جو دشمن ہوتا ہے وہ بھی جو ہے نا کوئی اصولوں والا دشمن ہوتا ہے. یہ تو بے اصولہ دشمن ہے. نہیں, یہ بے غیرت دشمن ہے. وہ ہم چونکہ ہم کہتے ہیں کہ آپ کا دشمن جو ہے وہ بھی گریسفل ہونا چاہیے. یہ بزدل دشمن ہے, یہ بزدل دشمن ہے. لیکن میں یہ آپ کے کیمرے کے توسط سے, آپ کے چینل کے توسط سے یہ پیغام دینا چاہتا ہوں, آپ نے پہلے بھی یہ مہم جوئی کر کے دیکھی ہے, ٹھیک ہے, اور آپ کو اس کا نتیجہ ملا ہے. آپ کو اگر شوق ہے نا تو ہم نے چوڑیاں نہیں پہنی ہوئی. ہم امن ضرور چاہتے ہیں, ہم امن کے دائی ہیں. ہم دہشت گردی کی زد میں آئی ہوئی قوم ہے. ہمارے پاس وسائل کی کمی ہوگی, لیکن جذبہ ہمارا دنیا میں سب سے زیادہ ہے. ہمارا فوجی جو ہے وہ بندوق کے زور پہ نہیں لڑتا, ٹینک کے زور پہ نہیں لڑتا. ہمارا فوجی جو ہے وہ سینے کے زور پہ لڑتا ہے, دلیری کے ساتھ لڑتا ہے, جذبے کے ساتھ لڑتا ہے, جذبہ حب الوطنی کے تحت لڑتا ہے. ابھی آپ نے کشمیر میں ذرا اپنے پٹاخے چلا کے دیکھے تھے نا, پھر ہم نے جواب دیا. تو ہمارے پاس فوٹیجز ہیں کہ آپ کے کس طرح فوجی دم دبا کے وہاں سے بھاگیں. آپ کو شوق ہے تو آپ آزما لیں, آپ آ جائیں, آپ کو ایسا جواب دیا جائے گا کہ پھر میں وہ بات نہیں کہنا چاہتا کہ میں انسانیت اور قدر انسانیت کا دائی آدمی ہوں, لیکن آپ کے اندر انسانیت نہیں ہے. اگر آپ پاکستان کو آزمانا چاہتے ہیں تو آزمائیں. ہم پھر آپ کو ایسا جواب دیں گے, اینٹ کا جواب پتھر سے دیں گے کہ آپ کی نسلیں یاد رکھیں گی. سر, ان کو لگتا تھا کہ اگر ہمارے ملک میں کچھ چل رہے ہیں اختلافات پارٹیوں کے, سیاسی پارٹیوں کے کچھ برے حالات اگر چل رہے ہیں تو یہ ہم لوگ کو توڑ سکتے ہیں. لیکن شاید یہ بھول گئے کہ ہم لوگ وہ لوگ ہیں جو آپس میں لڑتے ہیں جتنا مرضی لڑیں, لیکن جب یہ لوگ ہمارے سامنے آئیں گے تو ہم ایک ہو جائیں گے اور ان کا وہ حال کریں گے. آپ دیکھ لیں, امپورٹ بند ہو گئی. اب یہ کیسے, اور پھر جو پروازیں ہیں وہ بھی یہاں سے ان کی نہیں گزر. دیکھیں بات یہ, اب ان کو پتہ چلے گا. آپ نے تو کہا ہے نا آپ پانی ہمارا بند کریں گے, فوری طور پہ آپ پانی بھی نہیں بند کر سکتے, اور یک طرفہ طور پہ جو ہے آپ سنتاس معاہدہ جو ہے اس کو ختم بھی نہیں کر سکتے, معطل بھی نہیں کر سکتے. ورلڈ بینک اس کا گارنٹیئر ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی صورت ختم ہو سکتا ہے جب دونوں سٹیک ہولڈرز بیٹھیں گے اور ایک میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ ختم کریں گے. آپ ختم نہیں کر سکتے. مجھے ڈاکٹر مبشر حسن صاحب یاد آ گئے ہیں. زلیخا, مبشر حسن صاحب جو ہیں وہ امن کے دائی تھے. ڈاکٹر مبشر حسن ہمیشہ اس بات کی سفارت کاری کرتے تھے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جو ہے وہ حالات بہتر ہوں, اچھے ہمسایوں کی طرح ہم رہیں, ہم تجارت کریں, ہم ایک دوسرے کے دکھ درد سہیں برداشت کریں, ایک دوسرے کے ساتھ آگے بڑھیں, امن قائم کریں. لیکن جب پانی کا مسئلہ آیا تھا تو ڈاکٹر مبشر حسن جیسا بندہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا تھا کہ اگر ہمارے دریاؤں کے اوپر بھارت ڈیم بناتا ہے تو ہمیں چاہیے, ہمارے اداروں کو چاہیے کہ اس کے ڈیم کے اوپر بم مار دیں. تو ہم آپ کو اپنا پانی چھیننے نہیں دیں گے, ہم پاکستان کو بنجر نہیں ہونے دیں گے. آپ یاد رکھیں, آپ جو مرضی کر لیں, آپ اس وقت جو ہے وہ ٹھیک ہے آپ کو سپورٹ ہے اسرائیل کے ساتھ مل کے جو مرضی کر لیں, لیکن پاکستان کی طاقت سے آپ بھی واقف ہیں, آپ کے آقا بھی واقف ہیں. ان کو یوں نہیں وقتہ پڑا ہوا ہزاروں میل دور سے پاکستان کی قوت سے, ٹھیک ہے نا. آپ کے پاس ایک ایٹم بم ہوگا, اللہ کی مہربانی سے ہمارے پاس وہ کچھ ہے کہ جس سے آپ کے آقا بھی خائف ہیں. بالکل ٹھیک ہے. لگتا ہے بھارت وہ چائے بھول گیا جو ہم لوگوں نے پلائی تھی ان کو, جب ان کا ایک آفیسر یہاں پر پاکستان میں آ کر جو ہے ہمارے پر حملہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور لگتا ہے کہ وہ بھول گئے ہیں, ان کو یاد دلانا پڑے گا, اور ہم یاد دلائیں گے, ہماری سیکورٹی فورسز, ہماری آرمی یاد دلائے گی آپ کو, بھولیے گا مت. اسی کے ساتھ زلیخا ناصر کو دیجیے اجازت, ایک نئے پروگرام کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گی. اللہ حافظ.